شاہد صاحب یہ جو اچانک علی امین صاحب کو کالا باغ ڈیم کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں کی بھی بات کر رہے ہیں، بہت سارے ماہرین سے اب بات کریں تو وہ نئے صوبوں کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ڈیمز اب میرا نہیں خیال اس میں کوئی بحث ہے کہ ڈیمز کی بھی ضرورت ہے، پر یہ اچانک علی امین صاحب کو یہ ساری چیزیں کہاں سے ان کو خیال آ گیا، اور کیا یہ پارٹی کی پالیسی، آپ کی پارٹی سلمان اکرم راجہ صاحب تو کہتے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر بھائی، پہلی بات یہ کہ اس ملک کے اوپر جو پچھلے 76 سال سے لوگ قابض ہیں، یا 78 سال ابھی پاکستان کی عمر ہو گئی ہے، یہ سوال ان سے ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی 3.5 سالہ مختصر دور کی حکومت تھی۔ شاہد بھائی، آپ کب سے خیبر پختونخوا میں اقتدار میں؟ 2012 سے 13 سے ٹھیک ہے، وہ میں بتاتا ہوں، میں آتا ہوں اس طرف، 12 سال تو ہو گئے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ میں آپ کو لسٹ دوں گا، ابھی اگر کچھ کے تو مجھے نام یاد ہے، لیکن جن کے مجھے یاد نہیں یاد وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، جو خیبر پختونخوا میں ہمارے دور حکومت میں شروع ہوئے۔ دیکھیں، مومن ڈیم، یہ تقریباً 4,000 میگا واٹ صرف اس کی میرے خیال میں بجلی کی کیپیسٹی ہے۔ اس سے مومن سے نہر شروع ہوگا، پشاور تک یہ نہر آئے گا جسے ایگریکلچر لینڈ اریگیٹ ہوگی۔ نمبر 2 دیا میر ڈیم جو ہماری حکومت میں شروع ہوا، اس کے اوپر تقریباً 70-80% کام اس وقت جو ہے وہ مکمل ہے۔ یہ دو آپ کے میجر پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ کوٹو ہائیڈل دیر کے اندر شروع ہے، دیر کے اندر اس کے علاوہ 3 مزید ڈیمز شروع ہیں جس سے بجلی بھی پیدا ہوگی، ڈیمز بھی بن رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جائیں گے، جب آپ کبھی آپ کا منسیرہ کی طرف کبھی رخ ہوا، مجھے اس کے نام نہیں آتی کہ اس کا ایگزیکٹ نام کیا ہے، لیکن جب آپ منسیرہ کی طرف جائیں گے آپ کو ادھر بھی 2 ڈیمز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ادھر میرے ضلع میں 11 میں نے چھوٹے ڈیمز بنائے، جس میں سے 2 میجر ڈیمز، اس کی اتنی بڑی لاگت تو نہیں کہ اس سے بجلی پیدا ہوگی، لیکن جو پانی ضائع ہو رہا تھا وہ جو ہے وہ بھی ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، 2 میجر ڈیم، مغبانڈا ڈیم اور چشمہ کڑخیل ڈیم، یہ ابھی آپ گوگل کر سکتے ہیں، ان دونوں کے اوپر اس وقت کام شروع ہے۔ اسی طرح ہر ضلع میں، وزیرستان میں ایک ڈیم ایک کمپلیٹ ہے، اس کا فیز 1، فیز 2 کے اوپر اس کا کوئی تنازع ہے، جس طرح یہ کالا باغ ڈیم ہے، لوکل مقامی ایشو ہے، وہ فیز 2 بھی اگر کمپلیٹ ہو جائے تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں جتنی کیپیسٹی ہے ڈیمز کی، کیونکہ وہاں پہ یا تو اپنے بارانی ڈیم بنانے ہیں اور یا اپنے دریاؤں کے اوپر بنانے ہیں۔ دریاؤں کے اوپر جتنے پاسبل تھے ڈیم خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے شروع کرائے۔ نمبر 2 جن 300 ڈیمز کی آپ بات کر رہے ہیں جی، وہ چھوٹے تھے، وہ ہائیڈرو کے لیے تھے کہ ان سے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لیے بجلی بنے۔ آپ شانگلہ جائیں، آپ سوات جائیں، جدھر جدھر واٹر فلو ہے آپ کو ادھر وہ چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ پھر یہ جو ابھی کالا باغ اس پہ آنے ہے کہ یہ جو سی ایم صاحب نے اچانک کالا باغ ڈیم کے اوپر ہمارے عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا، ہم سب کا یہ اتفاق ہے کہ جن ڈیمز کے اوپر نیشنل کنسنسس ہو، جس کے اوپر تمام صوبوں کا اتفاق ہو، جس کے اوپر تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اتفاق ہو، وہ ڈیمز، ایک کالا باغ ڈیم تو نہیں ہے، ایسے اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں گے کہ ان کے بنانے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اگر ایک کالا باغ ڈیم وہ کنٹروورشل ہے یا اس کے اوپر صوبے کے درمیان لڑائی ہے یا ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع کہتے ہیں کہ بننا چاہیے، پشاور ویلی میں جو ہمارے اضلاع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے، تو اس ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہیے۔ لیکن ایسے 4-5 بڑے ڈیمز ہوں گے کہ جن ڈیمز کے اوپر پورے پاکستان کو اتفاق ہوگا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا بار بار مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کیا کیا؟ ہم نے 1 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ، اس کی ہم نے بنیاد رکھی، اس کا ہم نے آغاز کیا۔ WWF جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس نے کہا کہ جو موجودہ وقت ہے اس میں سب سے بہترین پروجیکٹ جو انوائرمنٹ کا ہے پوری دنیا میں، وہ خیبر پختونخوا کی بلین ٹری سونامی کا ہے۔ نمبر 2 جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ آئی، عمران خان صاحب نے 10 بلین ٹریز کا آغاز کیا۔ آپ نے خود کور کیا ہوگا، پنجاب میں مختلف ضلعوں میں ہماری حکومت میں درخت لگ رہے تھے انوائرمنٹ کو۔ اسی طرح نیشنل پارک ہم بنا رہے تھے کہ وہ انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکے، لیکن پچھلے 40 سال سے پنجاب کے اوپر قابض ہے ان کی حکومت، ایک درخت نہیں لگایا۔ نہیں، قابض تو نہیں ہے، عوام الیکٹ کرتے ہیں، تو اس دفعہ بڑے الیکٹ ہوئے تو ماشاءاللہ الیکٹ ہوئے تو پنجاب کے لوگوں نے تو ان کی چمڑی ادھیڑ دی تھی 8 فروری کو، ان کو تو مسلط کر دیا ہے۔ اور دیکھیں کبھی کبھار جب آپ نیکنیتی سی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع آپ کو دیتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو انصاف دلاتا ہے اسی دنیا میں۔ اور یہ سیلاب جو ہے، جو اس وقت جو پنجاب کی جو صورتحال ہے،
ان کی جو گڈ گورننس کے دعوے تھے, جو مریم نواز کو پوری میڈیا بڑی پروموٹ کر رہی تھی, اگلے 20-25 دن میں اور بھی آپ کو اس کا چہرہ نظر آ جائے گا. نہیں میں ایک جواب دیکھیں, پہلی بات ہے ان کو کہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے نا, وہ کالا باغ ڈیم کے حق میں ایک قرارداد پاس کرائے. صرف آپ انتشار نہ پھیلائیں ملک میں, صرف آپ کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیان تک نہ کریں. ان کو صوبے بنانے ہیں, ہزارہ صوبے کی قرارداد پاس کروا دیں, دونوں قرارداد پاس کر دیں. وہ چیف ایگزیکٹو ہے نا صوبے کا, وزیر اعلیٰ ہے نا کے پی کے. خیلداد صاحب ایک چیز, صوبے لسانیت کی بنیاد کے اوپر ناٹ ایکسیپٹیبل, لیکن چھوٹی یونٹس ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس بنیاد کے اوپر دیکھیں. اب یہ انہوں نے ہزارہ کی بات, میں ذرا خیلداد صاحب اپنی بات کر لینا. میں کہتا ہوں جتنی پہلی بات قدرتی آفات آتی ہے اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم نے جب کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا تھا, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آج یہ جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب پنجاب میں یہ کہتا ہے سیلاب آئی قدرتی کوئی 8 فروری کی نتائج ہیں اور اللہ ناراض ہوا ہے, یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے. میں ان کو بتاؤں, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ تھی کہ پنجاب میں جانیں بچی ہے, قیمتی جانیں بچی. آپ کے یہاں آپ بتائیں سینکڑوں 500-600 لوگ آپ کے ہو گئے. آپ کی چلیں میں ذرا ملک صاحب کو شامل کروں. نہیں آئے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ 1 منٹ کے لیے سونے کے لیے تیار نہیں, وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے, وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے, وہ خواتین کے ساتھ کھڑی ہے, وہ بچوں کے ساتھ کھڑی ہے. وہ نہیں گورننس ہے تبھی پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے. میں ذرا ملک صاحب کو بھی شامل کروں, پر مچھلیوں کو کون ہاتھ لاتا ہے؟ عوام نہیں, وہ عوام کھڑی ہوئی نا. کدھر تھی عوام؟ دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ فوبیا ہے, یہ ان کو مریم نواز صاحبہ سے میں ذرا ملک صاحب کو اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا حل نہیں ہے, اس کا حل نہیں میں ذرا ملک آپ کو 12 سال میں اپنے سی ایم کی جو اپنی حکومت ہے نالا کہ آپ کو نظر نہیں آتی. اور ان کی 45 سالہ مریم نواز صاحبہ نے 1 سال میں وہ کام کر کے دکھایا ہے, 1 سال میں سنگل بندہ اپنی بتا سکتا. اچھا, ایک تو شاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہو, دوسرا یہ جو آپ تصویر پہ گلا شکوہ کرتے ہیں, آج میں دیکھ رہا تھا 4-5 ٹرک خیبر پختونخوا کی حکومت افغانستان بھیج رہی ہے, ان ٹرکوں کے آگے علی امین صاحب کی تصویریں لگی ہیں. ابھی وہ افغانستان جا رہی ہے, وہاں پہ ہم ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جی جو وہاں پہ زلزلہ آیا ہے, وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے وہ اس لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے آپ کے لیے پیش اس میں علی امین کی تصویر ضروری ہے. اور میں ملک صاحب کو صرف ایک چیز عزت و احترام کے ساتھ دیکھیں, عمران خان صاحب نے کبھی مسجد کے سامنے اپنی تصویر نہیں لگائی. ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ نے کرنی ہوتی ہے یہ چیزیں, لیکن مسجدوں کے سامنے ہر ڈپٹی کمشنر ہر بندی کے اوپر آپ یہ بائنڈنگ لگائیں کہ اگر مریم نواز کی تصویر نہ لگائی تو آپ راشن تقسیم نہیں کر سکتے. ہاں انہوں نے 10 لاکھ بندہ اور 7 لاکھ مویشی بچایا ہے. یہ آزما بخاری صاحبہ نے بتایا. اگر ہم نے تو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں سب سے کم حکومت کی ہے نا. میں آپ کو مسئلہ ملک صاحب میں آپ کو نام لے دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے لسٹ نکال دی ہے جو ڈیمز ہمارے گورنمنٹ میں, جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی, جو خیبر پختونخوا میں اپروو ہوئے, ان کے اوپر کام شروع ہوا. آپ سرچ بھی کر سکتے, آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. اس میں جو ایک ہے وہ پیزو ڈیم لکی مروت میں, نمبر 2 خٹک بانڈا ڈیم جو وہ کوہاٹ میں, اسی طرح مغ بانڈا ڈیم میں نے پہلے بھی ذرا کرک میں, اس کے علاوہ چشمہ کڑخیل کرک میں, اس کے علاوہ منچورا ڈیم منسیرا میں, اس کے علاوہ سروزئی ڈیم ہنگو میں, سنم ڈیم لوور دیر میں, باڈا ڈیم اینڈ الٹا ڈیم اینڈ سوابی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو پوری لسٹ سینڈ کر دوں گا جتنے میں نے نام لیے. میڈیا میں رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اگر میڈیا نے صرف مریم نواز کی کشتی کی تصویر کی اشتہار کرنا ہے, ہم اپنا دل نکال دے آپ کے سامنے, ہم نام بتا کے آپ کے سامنے تک بھی جائے نا, تو اطہر بھائی میڈیا نے ہماری پرفارمنس کام ہو رہا ہے تو نظر آ رہا ہے. آپ ایسا کریں, آپ ایک پروگرام رکھیں میرے ساتھ خیبر پختونخوا میں ان تمام ڈیمز کا آپ کو وزٹ کراؤں گا. آپ جائیں, آپ کے کیمرہ مین آپ کے ساتھ ہو, آپ کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہو, آپ جائیں دیکھیں کہ جتنے نام میں نے لیے ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیمز ہیں, اگر وہ ان گراؤنڈ یا کمپلیٹ نہ ہو. وزیر صاحب ہنس رہے ہیں تو کیونکہ انہوں نے تو ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جو یہ آپ کے سامنے پرفارم کر سکے. کیا کہیں گے جی, پل بنایا, میٹرو بنائی, اورنٹ ٹرین بنایا, سائیکلنگ ٹریک بنایا, سارے وہ کام انہوں نے کیے ہیں جو مطلب شارٹ ٹرم کے لیے ہو. لانگ ٹرم کے لیے انہوں نے پنجاب کے لیے ایک دیکھیں ابھی سیلاب ہے, جب سردی آئے گی اس کے بعد سموگ ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے نا سارے پنجاب تقریباً دن کے 10-11-12 بجے تک بیچارے لوگ جو ہے پچھلے سال جب سموگ آئی ہوئی تھی تو وزیر اعلیٰ سوئٹزرلینڈ گئی ہوئی تھی, یقیناً وہاں سے کوئی ٹیکنالوجی لے کے آئی ہوں گی جب سموگ تھی.
تو وہ اسموک سے پہلے وہ اگر لائی ہو، اگر وہ کچھ ساتھ لائی ہوتی تو کیا اس کی تشہیر نہ ہوتی؟ چکر کے لیے گئی تھی، جاپان سے بھی وزٹ کر ٹیکنالوجی آ رہی، کے. میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں، آخری بات پہ میں زیادہ بول رہا ہوں. میں نے پہلے تقریباً 4-5 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پنجاب کے اوپر ایک سہیلیوں کا گروپ وہ مسلط ہے، سہیلیاں ہیں. یہ 4-5 سہیلیاں بڑی خوش ہیں، آپس میں گپے لگاتی. ایک کہتی تمہاری بڑی تصویر پیاری آ گئی، وہ کہتے نہیں آپ کے کپڑے بڑے پیارے آ گئے. اور اس وقت 4-5 خواتین، مریم نواز سارا دن کیجیے، آپ کو ریڈ بڑا سوٹ کر رہا ہے، آپ کو بلیک بڑا سوٹ کر رہا ہے. دیکھ اس لیے نہیں ہوتا، پرفارم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ تو ان کی کارکردگی پہ کریں نا تنقید. کارکردگی یہ بتا دیں تو اس طرح تو تنقید آپ پہ بھی ہو سکتی ہے کہ علی امین، شاہد خٹک، یہ سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، کر رہے کچھ ہے نہیں ہے. عمران خان کی طرف واسکٹ پہن کے پھرتے رہتے ہیں، سارے اپنی طرف سے عمران خان بن رہے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کر رہے. میں خیبر پختونخوا کی دوسری دفعہ کا ایم ایل اے، میں پرفارمنس بیس آپ کو لے کے جاؤں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.